نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس تصوف میں جو تصوف کی بنیاد جو اصل ہیں ان میں سے آج ہم چوتھی اصل پر بات کریں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کی چوتھی اصل، چوتھی بنیاد نماز ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی اصل معرفت خدا بندی ہے اور عقائد کی درستگی، اور اس کے بعد علم ہے، علم کے بعد طہارت ہے، اور طہارت کے بعد چوتھی اصل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون، دین کی بنیاد، تمام عبادات کی پیشوا اور سردار ہے۔ جو شخص پانچوں نمازیں اپنے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا پابند ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی دنیا اور آخرت میں حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جب کہ وہ گناہ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور جو آدمی سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جائیں، ان نمازوں کی برکت سے وہ صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے رہتے ہیں اور یہ نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا، بتاؤ کہ اگر کسی انسان کے دروازے پر ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو اور وہ آدمی اس نہر میں 5 مرتبہ ہر روز نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نفی میں جواب دیا، فرمایا کیسے رہ سکتی ہے؟ 5 مرتبہ جو آدمی ہر روز اس نہر میں نہاتا ہے تو ظاہر بات اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جو آدمی 5 مرتبہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس سے چھوڑا اس نے اپنا دین برباد کر دیا، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ بندے کا عمل اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہ سب سے پسندیدہ خدا کی بارگاہ کا عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اگر بندہ اس سوال میں کامیاب ہو گیا تو باقی سوالات کے جوابات میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ لیکن جب اسی میں ناکام ہو گیا، اسی سوال کے جواب میں فیل ہو گیا، تو باقی میں تو اس کا ناکام ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز پابندی کے ساتھ پڑھے اور اس کے جو شرائط ہیں ان تمام شرائط کو پورا کر کے پڑھے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان نماز
کسی اس کی شرائط کو پورے کیے بغیر ادا کرتا ہے تو فرمایا وہ نماز فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ سے وہ نماز رد کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نماز بندے کے منہ پر مارو، یہ میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نماز بھی اس بندے پر پھر پھٹکار بھیج رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے جب اس کی کچھ ظاہری شرائط ہیں، اس کی کچھ باطنی شرائط ہیں، نماز کی یہ تمام عظمتیں، یہ تمام فضیلتیں، بندے کو یہ سب کچھ نماز عطا کرتی ہے، دیتی ہے، بندے کو نماز کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمام شرائط کو پورا کرے۔ اس کی کچھ ظاہری شرائط بھی ہیں اور کچھ اس کی باطنی شرائط بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں، ہمارے لوگ کبھی یہ جناب پیر صاحب ہیں، جی یہ پیر صاحب ہیں، اور پیری مریدی یہ خالصتاً ایک تصوف کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو کم از کم پہلی چیز اس کو یہ دیکھ لو کہ اس کو عقائد اہل سنت کا علم ہے، چونکہ یہ پہلی بنیاد ہے۔ معرفت خدا بندی یہ پہلی بنیاد ہے، اور معرفت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک اس کو عقائد کا علم نہ ہو۔ علم اس کے پاس ہے، اس کے بعد اس کی ظاہری زندگی صاف ستھری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، صفائی کا معاملہ ہر اعتبار سے پاکیزہ انسان ہے، پاکیزگی بھی مل گئی۔ اس کے بعد یہ دیکھو آئے وہ نماز کا ظاہری، کم از کم انسان تو ظاہر ہی کو دیکھ سکتا ہے، ظاہری شرائط کے ساتھ وہ پابند ہے، باطنی کا مسئلہ تو اس کا خدا کا ہے، اور بندوں کو تو اطلاع نہیں ہوتی اس کے باطن پر، لیکن ظاہر پر تو اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ نماز کی ایک شکل صورت ہے، نماز کی ایک روح ہے، جیسے کہ ہماری بھی شکلیں ہیں، ہماری بھی صورتیں ہیں، ہمارے اندر بھی ایک روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو ہماری شکل ویسی کی ویسی رہتی ہے، لیکن ہم بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارا یعنی جس کام کے جو انسان ہوتا ہے نا وہ ایک یعنی جو سمجھ لیں کہ وہ ایک مردار ہوتا ہے، جسم ہے نا جس سے تھوڑی دیر کے بعد بدبو اٹھ جائے گی، شکل صورت سب کچھ اس ایسے ہی رہتا ہے، روح نکلتی ہے نا۔ جس طرح انسانوں اور جانوروں کے جسموں سے جب روح نکل جائے تو ان کی شکلیں قائم رہتی ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی بھی ایک شکل صورت ہے، اور نماز کی بھی ایک روح ہے۔ اگر نماز کی روح نکل جائے تو اس کی بھی کوئی پھر ویلیو نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ قیامت کے روز۔ اس کی آداب کو اس کے روح کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ بتاتے ہیں اس کی ظاہری شکل کے، سب سے پہلے تو انسان غور و فکر کرے نا اس کی ظاہری شکل بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی باطنی شکل بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ظاہری شکل یہ ہے، آدمی اپنے لباس کو سب سے پہلے دیکھے، یہ بیان میں کر چکا ہوں کہ لباس ایک ہے، لباس صاف ستھرا ہو، دوسرا یہ بھی تو دیکھے کہ لباس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو لباس پہن کر انسان کسی انسانوں کی محفل میں جانے پر تیار نہیں ہے، جو کسی آفس میں جانے کے لیے جو لباس پہن کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے،
بس یہ دیکھیں میں یہ جو میں نے اس وقت لباس پہن کر میں مسجد میں جا رہا ہوں، جو میں نماز ادا کر رہا ہوں، اسی لباس کے ساتھ میں کسی شادی بیاہ، کسی انسانی گیدرنگ میں، کسی آفس میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ہیں تو پھر تو نماز پڑھیں۔ لیکن اگر وہاں انسانوں کے پاس جانے کے لیے تو آپ بڑا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ ادب و احترام کی زیادہ مستحق ہے کہ وہاں کے لیے بھی جب لباس پہنے تو آپ کا لباس صاف ستھرا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اور آج اچھا پھر اس قسم کا عجیب و غریب لباس پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں، سردی میں بھی ایسے ہی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھ لیں، میں یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کا لباس پہنتا ہے نا وہ اسی میں شمار ہوتا ہے، یا کوئی بھی شکل و شباہت، چونکہ لباس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ دو چیزیں کہتے ہیں کہ انسان کو آدھا مکمل کر دیتی ہیں، پھر آدھے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی زبان، اپنا لباس۔ جو آدمی اپنی زبان اور اپنے لباس کو بھول جاتا ہے، اس کا رشتہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ آدھا کٹ جاتا ہے۔ جب انسان زبان بھی بولے تو غیروں والی بولے، اور لباس بھی پہنے تو غیروں والا پہنے، اور جو باقی اس کا آدھا بچا ہے اس کے لیے علم بھی حاصل نہ کرے، تو کہنے کہ تو مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں دلی طور پر، ذہنی طور پر زیادہ سے زیادہ وہ آدھا مسلمان ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت کرنا، جو قومیں اپنے دو کاموں کی حفاظت کرتی ہیں ان کا وجود کبھی نہیں مٹتا، اور جو قومیں ان دو چیزوں کی حفاظت نہیں کرتی وہ شکل و صورت میں تو کہتی ہیں ہم فلاں، لیکن وہ حقیقت میں اس قوم کا وہ جز نہیں رہتے۔ زبان اور لباس۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، جب فتوحات بڑھنے لگیں اور دور دراز تک اسلامی مملکت پھیلے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا، اہل عرب تم اب عجمی علاقوں میں جاؤ گے، خبردار، ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، عربی کو نہیں تم نے بولنا، اور دوسرا اپنے لباس کو نہیں تم نے بولنا۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ نے بستان العارفین میں یہ پوری روایت نقل کی ہے۔ یاد رکھیں، ہم مسلمان، دوسری نسل ہی ہماری نسل زبان بول گئی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی زبان نہیں دے سکے، اپنا لباس نہیں دے سکے، خاک دیں گے باقی، کیا دیا تم نے؟ پھر آنر ہوتے ہیں جی ہمارے یہاں اولادیں ایسی ہوگی، ہماری اولادیں ویسی ہوگی۔ آپ نے اپنے اولادوں کو دیا کیا ہے؟ جو اپنی زبان نہیں دے سکے، سیکنڈ جنریشن کو اپنی زبان نہیں دے سکے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جنریشن کا کیا گلہ کریں گے؟ ہر وقت مال دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا اور پیسہ جمع کر کے انبار لگا دینے، یہ کوئی ماں اولاد کی خدمت نہیں ہے۔ اولاد کی خدمت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دین منتقل کرو، اپنی زبان منتقل کرو، اپنا لباس منتقل کرو، ان کا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھو۔ اگر تشخص برقرار نہیں رکھا تو تم خاک کے ڈھیر ہو، غور و فکر نہیں کرتا۔ کبھی کسی غیر اقوام نے، آخر وہ بھی تو تمہارے ساتھ عرصہ دراز تک رہے، انہوں نے اپنا تشخص نہیں ضائع ہونے دیا۔ ہم مسلمان ہیں کہ دوسری نسل ہی نے ہمارا سارا تشخص تباہ و برباد کر دیا۔ بہرحال میں ظاہر آداب کے ایک تو آپ فرماتے ہیں طہارت، ستر عورت، لباس بھی ہو اور جو پورا سر پر کپڑا ہو، مناسب لباس ہو، خوبصورت ہو، پاکیزہ لباس ہو، اور
جگہ پر کھڑا ہو اور 2 قدموں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ بعض لوگ اتنا پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے دور سے نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی خدا جانے یہ کیا عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اللہ کے بندو، تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 قدم ملا کر، قدموں کو آپس میں ملا کر بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن 2 قدموں میں 4-5 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ کبھی اپنے دنیا میں کہیں بھی یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو بڑی ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا وہ مفہوم ہی نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کہیں دنیا میں اس طرح انسانوں کو کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کیا حیت بناتے ہو، کیا شکل و صورت بناتے ہو؟ پیٹھ سیدھی اور برابر کرے، سر تھوڑا سا آگے جھکا ہوا ہو، اور انسان کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور وہاں سے نہ ہٹائے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ پاک میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، شیطان کے وسواس سے میرے لیے بچنا مشکل ہے، تو میری مدد فرما کہ میرے شیطانی وسواس سے میں بچا رہوں۔ تیری بارگاہ میں جب حاضر ہونے لگا ہوں تو فرماتے ہیں کہ پھر دل بھی حاضر کرے، اور دل حاضر کر کے نیت کرے، دل حاضر ہو کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کون کیا ہیں، اور نیت کے الفاظ اگر زبان سے کہہ دیں تو یہ افضل ہے، لیکن نہ بھی کہیں، زبان سے اگر نہ بھی کہے جائے لیکن دل میں حاضر ہونا یہ ضروری چیز ہے۔ دونوں ہوں، نور علی نور ہے، اور اپنے انگوٹھے کان کے نرم حصے تک لے جائے اور وہاں پر نیت حاضر ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ناف کے پاس باندھ لے، لیکن پہلے یہ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کا جسم کا ہر حصہ بھی کہے کہ میرا رب ہی سب سے بڑا ہے۔ تمام پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، اگر امام ہو تو امام کہ اللہ اکبر کہنے مکمل کرنے سے پہلے یہ اپنی تکبیر کو مکمل نہ کرے، پہلے امام اللہ اکبر کہہ لے، اس کے بعد اس کی تکبیر ہونی چاہیے مکمل۔ اگر کسی کی تکبیر امام سے پہلے ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس کو اللہ اکبر یہ بھی حرام ہے، اللہ اکبر یہ بھی منع ہے، اس کا تلفظ بھی انسان صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اور اس کے بعد پھر پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، جیسے نماز ہے یہ پوری نماز پڑھے، اور جب سبحان ربی العظیم کہے تو سر اس کی جسم نہ جھکا ہوا ہو خدا کی بارگاہ میں، انسان کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو انسان کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے، جسم بھی کرے اور دل بھی کرے، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اتحیات درود و سلام دعا کے بعد، تو نیت کرے کہ میری دائیں جانب جتنے فرشتے ہیں، جتنے جن ہیں، جہاں تک بھی میری دائیں جانب مخلوق خدا ہے، جو بھی اہل ایمان ہیں، سب کی سلامتی کی دعا کی نیت کرے، اور جب بائیں جانب تو اسی طرح دعا کرے کہ یا اللہ پاک یہ جو سلامتی کی میں نے دعا کی ہے، یہ تمام اہل ایمان، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، یا اللہ پاک سب کو امن عطا فرما، سب کو سلامتی عطا فرما، سب کو اپنے رحم سے وافر حصہ عطا فرما۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے نماز میں، تو پہلے اسے فارغ ہو جائے۔ مثلا اگر بھوک لگی ہے تو پھر کھانا کھا لے،
پیاس لگی ہے تو پانی پیئے، اگر غصہ ہے تو پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے، اگر پیشاب پخانہ ہے تو پھر اس کو پہلے دور کرے، اگر نیند کا غلبہ ہے تو پہلے سو جائے، اس لیے کہ جب نماز پڑھے تو بالکل کوئی بھی چیز اس کو فوکس کرنے سے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضری کے تصور سے کوئی چیز بھی اس کا ذہن کو ادھر ادھر نہ ہٹائے۔ یہ ساری چیزیں، اگر پیٹ میں ہوا بھری ہے تو اس کو خارج کرے، یا اگر وضو کرے تو یہ ساری چیزیں، پیشاب، پخانہ، ہوا، بھوک، پیاس، غصہ اور اسی طرح نیند، کوئی ایسا ضروری کام ہے کہ جو ڈسٹرب کرے گا آپ کو نماز میں، تو پہلے وہ کام کر لیں، تاکہ جب آپ نماز میں حاضر ہوں تو پھر صرف اور صرف آپ کے جو پوری توجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ کی طرف ہو۔ تو یہ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اس کے باطنی آداب پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔